وما كان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے. ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا واحد ہے او خدا سارے یقین آپ دے لفظات مک گئے سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمدہ ثنا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نے حضرات مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کو بعد امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل پورے والا فضیلت الشیخ حافظ ابو بکر صدیق طاہر صاحب حافظ اللہ تعالی فاضل نوجوان قاری محمد احمد طارق صاحب مرکز دی انتظامیہ نمازی جماعتی مرکز اہل حدیث جامعہ عثمانیہ گوگو منڈی
اور کانفرنس مرکز دے معاونین اللہ پاک سبنا واسطے اج دے پروگرام نو نجات دا ذریعہ بنائے آمین اچھی کو ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع وہاڑی مجاہد انتھک عالم بعمل بقیت السلف فضیلت الشیخ حافظ محمد بلال ثاقب صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف فرما نے قائد یوتھ فورس محترم رانا محمد راشد صاحب اور اسی طرح حضرات فضیلت الشیخ انتہائی قابل احترام محترم بھائی حافظ محمد شہباز خورشید صاحب حافظ اللہ تعالی علاقہ برد معزز علماء خطیب اسلام مولانا عطاء اللہ مدنی محبوب عوام حضرت مولانا عبدالجبار سلفی صاحب حافظ اللہ تعالی علماء طلباء سامعین اور ناب خواہ حضرات تسی انہوں کو بیان سنے نے تے میرے بزرگ تو اڈے نہ بیٹھے نے مولانا عقیل احمد صاحب حافظ اللہ تعالی اور تسا سارے دوست احباب فضیلت الشیخ مولانا عبدالشکور نجمی صاحب علماء طلباء جنہ دا نام لیا یا نہیں لیا اللہ پاک سبنا پہ راضی ہو جائے ذرا کہو آمین مرکزی جمعیت اہل حدیث بہاڑی کی قیادت اور اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت سبنا واسطے مبارکباد ہے اور اس مرکزی انتظامیہ نے انتہائی خوبصورت بڑا شاندار پروگرام ہے بس اے مل کے دعا کر لو کہ اللہ پاک اس پروگرام کو قبول فرمائے ضرورت ہے حضرات جب اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر قبولیت ہوگی تو سمجھو انشاءاللہ دنیا آخرت سمر جائے گی اللہ پاک اس پروگرام کو نجات دا ذریعہ بنائے تو آمین میں بلا تخیر صحیح البخاری کی ایک روایت سنا کے گل سنانا چاہنا گل شروع کرنا چاہنا کہ میری جڑی ادھا گھنٹہ 35 منٹ گفتگو ہونی ہے نا انشاءاللہ اے صحیح البخاری کی پہلی روایت سنو تو تمہوں انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا کہ میں کیڑی تواڈے نال گل کرنا چاہنا کیڑا پیغام دینا چاہنا مختصر ٹائم اندر کی میسج دینا چاہنا صحیح البخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے نال غزوہ تبوک نو جا رہے ہیں مارتا توجہ ہے کہ کوئی نہ ایکو تھوڑی جی کٹ تے سادہ بات کھول کے رکھو تے سامعین ذرا گوڑے جھڑ دے ادھر میری طرف دیکھو میرے بعد ملک کے نام پر علماء خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ رات گئے تک بیٹھے ہو انشاءاللہ سچی بات چکو بیٹھے ہو انشاءاللہ اللہ تمہیں جیوندیاں بھی رکھے تے جاگدہ بھی رکھے غزوہ تبوک نو جاندے ہیں نام پر قرہ حضرات میری اور تہاڈی دل دی دھڑکن تے جانے جگر ملک دے نام پر قاری اور بہترین نام فضیلت الشیخ قاری عبدالسلام عزیزی صاحب حافظ اللہ تعالی محترم قاری سعید اللہ سعید صاحب حافظ اللہ تعالی فضیلت الشیخ مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب حافظ اللہ تعالی ترجمان کتاب و سنت ترجمان مسلک اہل حدیث وکیل صحابہ و اہل بیت حافظ محمد یوسف مسروری صاحب حافظ اللہ تعالی میں آرڈر ہو گیا امیر صاحب نے فرمایا نام ہی دسو انشاءاللہ اور تسی بیٹھے ہو ذرا بات چکو دعا تک بہو گے نا جب تک اختتام نہیں ہوگا انشاءاللہ بہو گے حضرات جتنے پہلے سی نا اتنے تھوڑا جا یہ ریڑ بڑھاؤ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے غزوہ تبوک نو جاندے ہیں حضرات ایک عورت دا کھجوراں دا باغ آ گیا میری طرف دیکھو کھجوراں پک کے بالکل تیار میں ایک صحابی منظر دیکھ کے آندا ہے میرا اندازہ ہے کھجوراں پک کے تیار میں ایک پھل 5 فصق ہوئے گا کھجوراں دا فصل کتنے فصق ہوئے گا 5 فصق تے دوسرا صحابی آندا ہے 6 فصق ہوئے گا تیجا صحابی آندا ہے 7 فصق ہوئے گا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھیا آقا فرماندے نے پروانیوں جو رب نے چاہیا اے کھجوراں دا وزن 10 فصق ہوئے گا کتنا ہوئے گا بولو کتنا ہوئے گا تسی ماشاءاللہ گلیاں بھی پڑھیاں نے بازار بھی پڑھے نے علماء بھی ٹوٹیاں تے بھی بندے واش روماں چ بھی بندے تے کتھے کتھے دور میں دساں بندے پھردے نے ماشاءاللہ
تے اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے. محبت والے کہن گے اج کوئی 2800 کا کلمہ سی, کوئی کہن گے 2100, کوئی کہن گے 1000, تے کئی کہن گے 50-60 بندے سن جی کتوں بندے سن انہاں ساڑ بھی تے کرنا ہے. یعنی گل سنان دا مقصد ہے من و ان کسے دی بھی گل صحیح ثابت ہو سکتی. اندازہ ہی ہے گویڑی ہے. حضرات ایک کوئی ہستی ہے اس کائنات اندر جہاں میں اور تساں کلمہ پڑھے خدا دی قسم آقا اندازے نال بھی جو فرما دے رائی دے دانے برابر بھی ہیر پھیر ہو سکتی. بولو نبی پاک دی ذات بھی سچی ہے, مرشد دی بات بھی سچی ہے. آقا فرماندے نے 10 بسک کھجوراں دا بسر ہوئے گا. اے دیہاتی علاقہ سجے کھبے جٹ زمیندار بیٹھے نے مکئی نو گیڑا مار کے ساتھی پتہ کی آندے نے 60-70 من مکئی فی ایکڑ اوسط پکی ہے. حضرات میں بھی ذرا پچھلے سال ذرا محبت نال میں بھی شکر لا لیا رب نے رحمت کی 90 ایکڑ فی ایکڑ مکئی تے مینوں میرے بیلی کہن 80 من ہو جائے گی قاری صاحب بڑی ہے تے رب نے 90 من تے آندے نے کی پڑھ دے رہے ہو. میں کہا استغفر اللہ ہی پڑھتے رہے, اللہ اللہ ہی کرتے رہے. حضرات جٹ زمیندار اگر گندم بیجیے تے نکر تے کھڑ کے آندے نے 35 من فی ایکڑ 40 من تے دیندی 50-55 اج کل دور تو ہو نے 50 من. وہ آندے نے یار بڑا بڑا زمیندار ہے, کمال ہو گئی. 50 من فی ایکڑ اوس گندم بلے بلے. لیکن کسے بھی بندے دی من و ان لفظ با لفظ گل درست ہو سکتی. بولو کدے من بد جاتا ہے کدے 2 من گھٹ جاتا ہے. لیکن میں اس ہستی کا تذکرہ کرنا چاہنا خدا دی قسم جس ہستی کا میں اور تساں کلمہ پڑھیا حضور فرماندے نے 10 بسک کھجوراں دا وزن ہوئے گا. اگے پھل کھجوراں نال لگیا ہے. آقا فرماندے نے بی بی نو کہو کھجوراں دا پھل توڑ کے ان دا وزن کر لے واپسی تے اوندے ہیں صدر نو پوچھنا ہے. حضرات گل سنیا دے کہ جدو غزوہ تبوک تو واپسی ہوئی تے آقا پوچھدے نے صحابی ادھر ویکھو پھل توڑ لیا گیا جی سونے توڑ لیا گیا. آقا فرماندے نے ذرا بی بی نو پوچھو وزن ہویا کہ نہیں ہویا. پوچھیا گیا بی بی کنا تو وزن ہویا ہے. آندی خدا دی قسم محبوبہ جڑی گل تساں فرمائی سی پورا 10 وسط وزن ہویا ہے. ایک کھجور بڑی بھی نہیں ایک کھجور کٹی بھی نہیں. استاد جی تے سبحان اللہ بندی تے کہو سبحان اللہ. استاد محترم نے کہہ دیتا ہے کہ بندی تے جو ہن بھی تسی نہ کہو تے پھر کسی تواڈے تے راضی ہیں. ایک واری سچی بات چوک کے کہو سبحان اللہ. ساڈے ویر چھوٹے بھائی مولانا حنظلہ میال صاحب بھی تشریف لے آئے نے. اللہ انہاں جواناں دی جوانی اندر برکت عطا فرمائے. آمین کہو. میں دوسری روایت صحیح مسلم چ پڑھن لگا میری طرف دیکھو. ایک دن نبی پاک اور صحابہ اپنی اپنی سواریاں تے قافلے دی شکل اندر مدینے داخل ہو رہے ہیں تے نہر شروع ہو گیا. آندھی طوفان نہر سمجھ دے ہو کئی بندے نہر پا دیں اور نہر نہیں اور نہری سمجھ دے ہو. ہر گل ہی میں سمجھانی پینی ہے کچھ آپ ہی سمجھ لیا کرو. نہر پی گیا پٹرول 139-40 ہو گیا ہے. یہ نہر کہتے ہیں 109 روپیے فی کلو کیوں مہنگا ہو گیا ہے. اجے نہر دی کسر ہے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تو دسو پھر اور بھی نکل جائے. حضرات میں عرض کرنا چاہنا اس نے بھی گل نہیں کر رہا. ہوا تے آندھی چل پئی طوفان چل پیا. صحابہ بیان کر دے قریب سی کہ اسی اپنی سواریاں تو نیچے گرن لگے. ہاں ایتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر بیان کی تھی. آقا فرماندے نے پروانے ہو مدینے اندر بہت بڑا ایک منافق فوت ہو گیا ہے. آندھی تے طوفان خبر لے کے آئی ہے مدینے دا منافق فوت ہو گیا ہے. حضرات گڈیاں موٹراں دا دور نہیں ٹیلی فوناں دا دور نہیں کہ حضور نو کسے فون کر دیتا ہوئے. پیدل یا اونٹ گھوڑے دا سفر. صحابہ مدینے پہنچے جا کے تحقیق کی تھی. خدا دی قسم واقعی ایک بہت بڑا منافق مدینے دا فوت ہو چکیا ہے.
بخاری مسلم چو 2 روایتاں سنائیاں نے 50 سناواں 40 سناواں 100 سناواں 100 حق رسا سرے تے گنڈ ادھر میری طرف دیکھو غیب دا علم صرف اور صرف اللہ رب رحمان جاندے نے غیب دا علم تے غیب دے خزانے دیاں چابیاں کندے کول بولو ذرا سچی بات چکو غیب دا علم کندے کول بولو حضور تے غیب جاندے ہی نہیں پھر اے جڑیاں خبراں بیان کر رہے تے خبراں مینوں ان پوریاں ہو رہیاں یہ کیا بات ہے آپ کا خبراں بیان کرنا پشین گوئیاں کرنا پشین گوئی سچ ثابت ہونا اے نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے بولو نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے تے دوسری گزارش حضور غیب نہیں جان دے وحی دے پابند نبی الہام ہوئے کسے نبی تے اے وحی دی قسم ہے انبیاء نو خواب آئے میرے علماء بیٹھے نے اے بھی وحی دی قسم ہے یا جبرائیل دے ذریعے اللہ پاک پیغام دے دے اے بھی وحی دی قسم ہے قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی بولو وحی لکھیا کتے قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا والنجم اذا ہوا ذرا جاگ پو میں جدی تقریر نہیں کرنا چاہتا کہ ساری اتو لنگ جائے تو بھی تھلے گا جو میں چند گلاں کر کے باقی ادھار کرنا تو اٹھے نال 6 نمبر انشاءاللہ باقی گلاں اوٹھے اڑواز تو ہمیں خوشخبری دے دیتی ہے کہ میں منٹا والی گل کرنی ہے ذرا جاگ کے محبت رکھتا تو گزارشات سنو فرمایا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ پاک قسمیں چک چک کے فرما رہے ہیں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور صراط مستقیم دے میں جنت دے رستے دے میں آمینہ دلال اپنی مرضی نہ نہیں جو بول دے اپنی مرضی نہ نہیں بول دے وما ينطق عن الهوى بلکہ قرآن دا ان هو الا وحی حضور وحی کے پابند نبی قرآن بھی وحی کے نبی پاک دی حدیث بھی بولو وحی حضرات اہل حدیث دا منہج کیے پیغام کیے دعوت کیے غور کرنا میں تیسری روایت سید بخاری کیوں سنا لگا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف فرما تیجی حدیث سید بخاری دے بیٹھے ہیں نبی پاک اچانک رون لگ پہ آپ دیا اکھن گلیاں ہو پہیاں صحابہ دینے سونے ہو گل کیے کی وجہ کیوں رو دے پہ ہو آقا فرمان دینے پروانے ہو جڑا اسلامی لشکر مدینے ہو جنگ موتالی پہ جا موتا ایک جگہ دا نام ہے ایک ملک شام دے اندر ایک جگہ ہے یہ تھے جڑی جانت میں غضبہ ہویا ان کو غضبہ موتا کیا جاندہ ہے آقا فرمان دینے اس جنگ دے اندر پہلا سپاہ سالار اسلامی لشکر دا پہلا سپاہ سالار یہ نبی پاک دا صحابی حضرت زید بن حارثہ آنکھوں ذرا رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرمان دینے پروانے ہو زید لڑدا اللہ پاک دے راہ دے اندر شہید ہو گیا ایک گاپ میں سید بخاری ہے خدا کی قسم پوچھو میرے علماء نو ملک شام تو کوئی بندہ اونٹ کوڑے یا پیدل خبر لے کے آئے مہینے 1.5 مہینے دا سفر ہے ادھر زید شہید ہوئے ادھر آمینہ دلال نے لائیو خبراں بیان کر دیتی ہیں امام کائنات فرمان دینے پروانے ہو زید بن حارثہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ نو نالے میرے آقا دیا اکھاں گلیاں ہو گئی آقا فرمان دینے ہوں میرے چاچے دا پتر
اندر جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی پاک دے بڑے بھائی سپاہ سالار بن گئے میں. پھر تھوڑی دیر گزری ہے میرے آقا فرماندے نے پروانے ہو جعفر تیار بھی شہید ہو گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیجے نمبر پہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہ سالار بڑے. گدو منڈی کے عباسیوں سجے کھپے نہ تعلق رکھنے والوں بورے نہ تعلق رکھنے والوں بیرو پائیو دوستوں کر سویا دے. تھوڑی دیر گزری پھر میرے آقا دا دل پھس گیا. امام کائنات فرماندے نے پروانے ہو میرا تیسرا صحابی اسلامی لشکر دا تیسرا سپاہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا فرماندے نے اور اللہ پاک دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار جنوں سیف اللہ کیا جاندا خالد بن ولید آ گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھوڑی دیر گزری جدہ دے پیر نے فرمایا خالد بن ولید دے حق تے اللہ پاک نے اسلامی لشکر کو کامیابیاں عطا کر دتیاں نے کامیابیاں عطا کر دتیاں نے. میں پوری روایت سنان دے بعد تواڈے کوئی پوچھنا چاہنا دیانتداری نے مینوں جواب دیو. ایک غزوہ ملک شام اندر ہو رہا امام کائنات خبر مدینے بیان کر رہے ہیں خدا دی قسم مینوں ان لفظ و لفظ سجیاں خبراں بیان کر رہے اور میاں کیویں بیان کر رہے کیوں بیان کر رہے. لا محالہ ایمان مضبوط کرنا پینا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حضرات میں چوتھی روایت صحیح البخاری جو پڑھنے لگا ادھر میری طرف دیکھے آجے میرے آقا توجہ ہے وہی توجہ ہے کہ کوئی نہیں. صحیح البخاری تے چوتھی حدیث میرے پاک پیغمبر مدینے تشریف فرما میں تے بیٹھیاں سنی جاؤ گل دیانا تے بات سمجھن دی کوشش کرو. مسلک اہل حدیث دی دعوت پہ غور کرو. مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پیغام نوٹ کرو. آقا مدینے بیٹھے نے جگہ دے پیر فرماندے نے صحابیو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ صفاں درست کر لو. کیوں نجاشی حبشے دا بادشاہ فوت ہو گئے ہیں آؤ ذرا صفاں سیدھیاں کر لئیے غیبانہ نماز جنازہ پڑھ لئیے. ہائے میرے اللہ نجاشی حبشی اندر فوت ہوئے خبر میرے آقا نے فوراً مدینے بیان کی دیا. اور میرے پیارے ویڈیو علماء نو پوچھو سمندر پار حبشے تو مدینے اگر کوئی آئے خدا دی قسم لوگو مہینے ڈیڑھ دے قریب دن لگ دے میں. ادھر حبشے کا بادشاہ نجاشی فوت ہوئے ہیں رحمت اللہ علیہ اور میرے آقا نے خبریں بیان کی دیا نے. اتھے گل اور بھی سن لو نجاشی نے کلمہ کدوں پڑھے ہیں جدہ دے پیر مکے اندر میں جب میرے آقا دے صحابہ ہجرت کر کے حبشے چلے جاندے میں. ان اندر جعفر تیار بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر تیار نے عیسائیاں دے دربار اندر نجاشی دے دربار اندر سجے کھپے نجاشی دے بڑے بڑے عیسائی پادری بیٹھے اتنے شاندار خطبہ دیتے ہیں سورہ مریم دی تلاوت کی تھی نال جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے بادشاہ کی دساں کس نبی دا سا کلمہ پڑھے ہیں وہ جدوں آئے ہیں ان دی آن تو پہلا سی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں باپ فوت ہو جائے پتر سوٹیلی ماں نہ نکاح کر لیتا ہے. اللہ میری توبہ عورتاں دے پیڑ چاہ کیتے جا رہے ہیں بیٹیاں نو زندہ زمین اندر دفن کیتا جا رہے ہیں زندہ کاڑیا جا رہے ہیں اونٹاں دیاں قرآنہ کٹ کے لوگ گوشت بنا کے کھا لیندے میں. کوئی بتاں دی پوجا کرتا ہے کوئی درختاں تے حجراں تے شجراں دی پوجا کرتا ہے کوئی شراب خانے بت خانے جوئے خانے اندر ٹائم ضائع کر رہے ہیں. رشتیاں دی پہچان ہی نہیں رشتیاں دی پہچان ہی نہیں. اس دور اندر
اندر جدو جانوراں نال بدترین زندگی گزار رہے ہیں، نکی نکی گل تے لڑائیاں، اسے دوران آمینہ دے لال تشریف لے آئے ساڈے وچوں جنوں اسی جاننے ہاں، باپ دا نام عبداللہ ہے، دادے دا نام عبد المطلب، ماں دا نام آمینہ ہے، رب نے سچا رسول بنا کے بھیجا، اس نبی نے رہنمائیاں فرمائیاں، محدثین دے سمجھو لوگ جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے ہیں، خدا دی قسم نبی پاک نے موڈیاں تو پڑھ کے کندیاں تو پڑھ کے جہنم تو موڑ کے جنت جی روڈ تے چلائے۔ نبی پاک کا دعائیں نظرہ قرآن سن لو، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ ادھر میری طرف کوئی نہیں آنا پاؤ، استقبل اللہ بے وجوہنا علی ممبر، جدو خطیب ممبر تے نبی پاک دی سنت انہوں بھیکھیا کرو، جے سامنے کو بڑیاں ہوں دے پھر نہیں پاؤ، ذرا چہرہ اتار چکو، میں کوٹے نورانی چہرے دی زیارت کرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ نالے کو قرآن دیا چند آیتاں سناوا قرآن پاک دیا، اجے ساری رات تو سب قرآن سننا ہے، ادھر میری طرف دیکھو جاؤ، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضور کا دعا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ کی حضور میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا شاندار خطبہ نجاشی دے دربار اندر حضرت جعفر تیار دا سورہ مریم پڑھی، نجاشی نالے روئی جاندے تے نالے کہی جاندے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھ کے دار اسلام اندر داخل ہو گئے۔ ایک گل اتھے اور بھی سمجھ لیا دے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رات زیارت کرنے والے حالت ایمان اندر آتے صحابہ تے جہنم دی آگ حرام ہے۔ حالت ایمان اندر جنہ نبی پاک دے صحابہ دی زیارت کی تھی اونا تے بھی جہنم دی آگ حرام۔ صحابہ نو دیکھن والے تابعین ایک گل اور سمجھانا چاہنا، کچھ لوگ ہیں جدے بھی میں جنہ نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھے آئے، میرے آقا دا دور بھی پایا لیکن نبی پاک نال ملاقات نہیں کر سکے، آپ بھی زیارت نہیں کر سکے۔ نوجوانوں باپیوں گدو منڈی والے ہو، اللہ دا واسطہ دھیان کرو، میری طرف دیکھو، کچھ لوگ ہیں جدے میں انہاں نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھے ہے، حضور دا دور بھی پایا لیکن ملاقات ثابت کوئی نہیں، حضور بھی زیارت نہیں کر سکے۔ ان جدے کل لوگ کل تعداد 28 بندے نے، کل 28 ایسے بندے نے جنہاں نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھے آئے، میرے آقا دا رات دور بھی پایا لیکن ملاقات نہیں کر سکے۔ ان 28 بندیاں وچوں سرپرست نجاشی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کہ نجاشی جدو فوت ہویا، میرے آقا مدینے اندر فوراً خبراں بیان کری جاندے، پروانے ہو اٹھ کے کھڑے ہو جو صفحہ درست کر لو کیوں نجاشی فوت ہو گئے، اور ذرا نجاشی دا غیبانہ نماز جنازہ پڑھیے۔ میں تو اڈے کو پوری روایت بیان کرن دے بعد پوچھنا چاہنا، نجاشی حبشی اندر فوت ہویا، خبر آقا
مدینے میں آ کر کیوں والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا محالہ ایمان مضبوط کرنا پڑا ہے ان ہوا الا وحی یوحى میں پانچویں حدیث صحیح مسلم جو پڑھنے لگا ادھر میری طرف دیکھو مدینہ پاک آمینہ دلال جناب محمد بولو صلی اللہ ارے تسی نہیں بولے بولو زندہ جاگ پروان آئے اون بھی کیڑا ریس کرے پھر کوسو پھر زندہ جگ پروان آئے زہرا بابا حسنین دنانائے او دے رتبے نہ کوئی تولے او دے رتبے نہ کوئی تولے او دی کیڑا ریس کرے جندے لبا اتے رب بولے جندے لبا اتے رب بولے تو سبحان میں تو تمہیں بہتے شیر نہیں سنانے بس ایک تو ہی سنانے نے آج احادیث زیادہ پڑھنا چاہنا میری طرف کو ایک جملہ آپ تینو شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا قسم خدا دیے عقیدہ سادہ سچا سارے امام چوئے امام سکائے چاہے میں نو چاس نہیں آئی سجی بان چوک کے کھو سبحان میں تو انہوں دسے ہیں نا محبت نال بہتے شیر نہیں ہو سکتا ہے دے باب نہیں پڑا ایک دو جملے سن لو قسم خدا دیے عقیدہ سادہ سچا سارے امام چوئے امام سکائے چاہے سارے امام چوئے امام زادہ چاہے اوڈے قدم دے بچ رول جاوا شانہ پیر دیا بدر منیر دیا ساتھیاں تے عزتاں اللہ نے بدائیاں نے سنت رسول دیا ساڑھے حصے آئیاں نے ساتھیاں تے عزتاں اللہ نے بدائیاں نے سنت رسول دیا ساڑھے حصے آئیاں نے کیوں بدتا تے عمل کماوا شانہ پیر دیا بدر منیر دیا میں اس پیغمبر دی عظمت کا تذکرہ کر رہا جس جیسا نہ آیا نہ اوڑے نہ ربڑے بڑھایا نہ بڑھاؤڑے حضرات میری طرف دیکھو حضور تشریف لے آئے ماں آمینہ فرما رہی ہیں لوگوں بڑے بڑے بیٹے میرے بیٹے محمد جیسا کائنات اندر کسی کا بیٹا کوئی نہیں حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں اس بچے جیسا کائنات اندر کسی کا بچہ کوئی نہیں سردار عبدالمطلب فرما رہے بڑے بڑے پوتے میرے پوتے محمد جیسا کسی کا پوتا کوئی نہیں سیدہ فاطمہ فرما رہی ہیں لوگوں میرے ابو جیسا کائنات اندر کسی کا ابو کوئی نہیں حسنین کریمین نے فرمایا ساڑھے نانے پاک جیسا کائنات اندر کسی کا نانا کوئی نہیں ابو بکر و عمر نے فرمایا ساڑھے دماغ جیسا کائنات اندر کسی کا دماغ کوئی نہیں عثمان و علی حیدر نے فرمایا ساڑھے سسر جیسا کائنات اندر کسی کا سسر کوئی نہیں عائشہ حفصہ زینب نے فرمایا ساڑھے شوہر جیسا کائنات اندر کسی کا شوہر کوئی نہیں حضرت بلال طلحہ زبیر نے فرمایا ساڑھے رہنما جیسا ساڑھے پیر و مرشد جیسا ساڑھے آقا جیسا کائنات اندر کسی کا رہبر دے رہنما کوئی نہیں رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں کو اللہ تو ہڈیاں ٹھیک کرے پر میں رب
رب دی سنو میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر کوئی نہیں میرے محمد جیسا میرے رب دے پورے خزانے اندر اور کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت علی حدیث شان مصطفیٰ مولانا اسماعیل عتیق صاحب والنجم اذا ہوا سن سن رہتے اندر اللہ باندیا رامدانا اظہار دیکھ نہیں رہا حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اے گل رانا سب کو ہٹے گی تسی نعرہ مارے میرا پیغام سن لو موڑ کھنڈے حافظ صاحب کی تقریب تے تقریب کرتے آنے اب سن ذرا دھیان انہاں نعرہ مارے آندے نے مار نعرہ اب میری مرکزی جمیجر دا نعرہ مار پاوے روٹی نہ کھوایا دے مار نعرہ میرے میر پروفیسر ساتھ میر دا نعرہ مار جان مرکزی جمعیت علی حدیث تیرا پیر تیرا بازو چوک کے جواب دے مرکزی جمعیت علی حدیث مرکزی جمعیت علی حدیث تیرا پیر میرا پیر إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ جڑی حدیث مسلم دی پڑھن لگا آخری روایت ہے کہ میں توڑے کل اجازت لے لگا صحیح مسلم نبی پاک خبر بیان کر رہے صحابہ دے درمیان آقا فرمان دے نے پروانے ہو ایک دن جدا وقت آنا ہے ایک یمن تو قافلہ مدینے چل کے آئے گا آقا مستقبل بھی خبر بیان کر رہے بشیر گوئیاں کر رہے نے آقا فرمان دے نے یمن تو ایک قافلہ آن قریب مدینے اندر آن والا ہے اس قافلے اندر بڑے بڑے لوگ آنے کچھ لوگ کرن قبیلے دے مارکا میری طرف کو توجہ کرو گل کوئی 4-5 منٹ دی باقی رہ گئی آقا فرمان دے نے کچھ کرن قبیلے دے لوگ آنے اینا کرن قبیلے دے لوگ آنے ایک بندہ مدینے آئے گا جن کا نام اویس بن عامر کرنی ہوئے گا رحمت اللہ علیہ اے نبی پاک اپنی زندگی دے اندر خبران دے رہے نے آقا فرمان دینے سے آپیو اب ایس کرنی ہو بندے جنہ اپنی اماں دا بڑا تابدار ہے ماں دا خدمت گزار ہے انہی ماں دی جیو دی ہوئے گی انہوں برس دی بیماری لگے گی پورا جسم برس دی بیماری اندر مبتلا ہو جائے گا اللہ پاک ابے دعا کرے گا اللہ پاک انہوں شفا عطا کر دے گا پورے جسم تو برس دی بیماری کے نشان مٹ جان گے اے خبرہ نبی پاک بیان کر رہے آقا فرمان دینے ایک درم دے بڑا برابر چھوٹا جن نشان اوڈے جسم دے باقی ہوئے گا بے اندی ماں دی جیو دی ہوئے گی اگر کوڈے بچو کسے نہ ملاقات ہو جائے تو سا اپنے لئی اوڈے کل دعائے مغفرت کروا لیا دے اے نبی پاک نے خبریں بیان کی دیا من و ان ایک خبریں قدوں پوریاں ہوئیاں سنیا دے چند دن گزرے میں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے نبی پاک دے دور اندر حضرات آقا دے دور اندر اجے خبریں پوریاں نہیں ہوئیاں آقا دنیا تو تر گئے حضرت ابو بکر دا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر بھی دنیا تو تشریف لے گئے اور بگو منڈی والے ہو کدے ایوی بیٹھ کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے انج کوٹھیاں یار بنائیاں نے نالے پھرنا خود سجائیاں نے انج لگتا یار جمائیاں نے جویں سرد جیون دی لے لئیے کدے اے بھی بیٹھے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے حضرت ابو
بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے عمر دا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں حضرت عمر دے دور اندر ایک دن ایک قافلہ یمن تو چلے مدینے آیا قافلہ جدوں مدینے پہنچ جاتا ہے ساتھیاں نہ ملاقات ہوئی لوگ دور کی امیر المومنین کو لگے آدھے امیر المومنین دی یمن تو کچھ لوگ آئے تو انہوں ملنا چاہتے ہیں حضرت عمر نے یمن دا نام سنیا امام میں کائنات دیا او باتاں پشید گوئیاں خبرہ ذہن اندر گردش کرنے لگ پئیاں اٹھ کے جلدی نال کافر والے اندر پہنچے سلام دعا دے بعد امیر المومنین پوچھ دے لوگوں کیا تواڈے اندر کرنی لوگ آئے نے جی آئے نے کتھے اے کونے اندر حضرت عمر کونے اندر پہنچے نے راوی بیان کرتا ہے حضرت عمر دے اونٹ دی مہار زمین تے گر جاندی ہے ایک بندے نے اونٹ دی مہار چکی تے حضرت عمر نے پکڑائی راوی بھول گیا راوی بھول جاندا ہے آندا ہے اس بندے دے اونٹ دی مہار گری حضرت عمر نے پھڑائی یا انہیں حضرت عمر نے پکڑائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھے مہار تے رسی نکیل پکڑا دیا ایک دوجے نہ تعارف ہویا امیر المومنین پوچھ دینے بھئی جوانا تیرا نام کیے بھول کے آندہ امیر المومنین میرا نام اویس بن عامر لوگ میں نو اویس کرنی کہندے میں رحمت اللہ علیہ رات آقا نے فرمایا یمن تو کافر مدینے آئے گا خبر پوری ہو گئی کرنی آنے خبر پوری ہو گئی ایک نادر اویس کرنی آئے گا ایوی خبر پوری ہو گئی حضرت عمر سوچ دینے نبی پاک نے اور بھی چند خبریں دسیاں اونا بچوں ایک خبر حضرت عمر پوچھ دینے اویس میں نے بول کے دس کیا تینوں کوئی برستی بیماری لگی سی برستی بیماری لگی یا کوئی نہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ دینے جی امیر المومنین میرا پورا جسم برستی بیماری اندر مبتلا ہو گیا حضرت عمر فرمان دے پھر کی پڑیا اویس کرنی فرمان دے امیر المومنین میں اللہ پاک کے دعا کی تھی رب نے مینوں تندرستی عطا کر دیتی شفا دے دیتی ہے پورے جسم کو نشان مڑ گئے نبی پاک نے فرمایا سی جسم پہ ایک دن و دنار دن برابر نشان باقی ہوئے گا عمر فرمان دینے رضی اللہ تعالیٰ نے ویس گل سن تیرے جسم پہ برستی بیماری کا تو نشان ہے یا کوئی نہ کہ حضرت ویس فرمان دینے امیر المومنین ایک درم و دینار دے برابر چھوٹا جیا میرے پیٹ دے اوپر ناف دے قریب نشان اجے بھی باقی ہے اے بھی خبرہ میں نوان پوری ہوئیاں حضرت عمر دیاں کھانڈل پہیاں خبرہ بیان کرن والی ہستی خود دنیا تو تشریف لے گئی آمینہ دلال پہ دنیا تو تر گئے نے حضرت عمر دے سامنے میرے آقا دیاں فرمائیاں گلہ میں نوان پوری ہو رہیاں عمر فرمان دے ویس تیری ماں دا کی بڑیا فرمایا امیر المومنین میری اماں جیوں دیئے میں اپنی ماں دا خدمت گزارا پوچھو میرے علماء نو جتنیاں شانہ ملیاں نے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نو ماں دی خدمت کرن دی وجہ نہ ملیاں نے روایات اندر ہوندے دو دن مرتبہ اویس کرنی مدینے نبی پاک نے ملاقات کرنا ہے حضور کتے سفر تے غزوے لی گئے نے جگہ دے پیر نہ ملاقات ثابت کوئی نہیں سنو لوگ کو تیان نال میں عرض کی جینا کچھ انج دے بھی لوگ نے جنہ حضور دا کلمہ بھی پڑھے ہے آپ دا دور بھی پائے لیکن ملاقات ثابت کوئی نہیں وہ 28 بندے نے 28 چو ایک دا تذکرہ کے میں تو انہوں سنایا ہے دوسری عظیم ہستی اویس کرنی رحمت اللہ علیہ حضرت عمر فرما دے ماں دا کی پڑھے ہوئی فرمایا جیوں دی یہ تابدار ہے اتھے میں دعا کرنا چاہنا یا اللہ جنہ دیا ماں جیوں دیا میں خدمتی توفیق دے دے آمین کو جنہ دے ماپے تر گئے امی تر گئی آخرت دیا منظرہ آسان کر دے جب تر گئی قبر اندر گیر اما نہیں لبنی پیارے ماں نہیں لبنی ایہو جی مٹھی تے ٹھنڈی
پیچھا نہیں لبنی پیارے ماں نہیں لبنی جدو دنیا ٹھکرائے گی مایا آئے گی جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں مایا آئے گی تو قبر تے بے روئے گا اب پھر نہیں لبنی ابھی آمان نہیں لبنی تو روئے گا ستاوے گا جے دل ماندہ دکھاوے گا غماں تو سر چھپاون لئی غماں تو سر چھپاون لئی کدھر پیچھا نہیں لبنی ابھی آمان نہیں لبنی عباس کرنی رحمت اللہ علیہ جتنی شانہ ملیاں نے امی دی خدمتی بدن ملیاں اجے تو ساریاں بچین گوئیاں پوریاں ہوئیاں امیر المومنین عمر ابن خطاب نے فرمایا ویس تینو رب دا واسطہ ہی میرے لئی رب دے ہاں دعائے مغفرت کر دیو دعا کر دیو رب میں معاف کر دے وے عباس فرماندے نے امیر المومنین تو سانتے چکاں دے پیر دے صحابی ہو میں کیڑا صحابی ہوں تسی صحابی ہو میں صحابہ نہ ملاقات کرنے والا تابی یہ صحیح مسلم نے پتہ لگا حضرت عمر صحابی نے عباس کرنی رحمت اللہ علیہ صحابی نہیں بلکہ تابی نے حضرت عمر تے ایک اور خبر بیان کر رہے نبی پاک دی فرمائی ہوئی فرمایا عباس میں نے خدا دی قسم جگاں دے پیر نے جتے دوجیاں تیرے متعلق خبر دیتیاں اوتھے بھی فرمایا لوگوں جن دے نال عباس کرنی دی ملاقات ہوئے ان دے کل دعا کروایا دے تابعین دی جماعت اندر حضور نے فرمایا تابعین دی جماعت اندر بہترین بندہ عباس کرنی رحمت اللہ علیہ حضرت عمر فرماندے نے عباس میں اپنے کناں نال سنے میں اپنے کناں نال سنے حضور فرما رہے سے عباس کرنی تابعین اندر بہترین آدمی ہے ہائے میرے اللہ جوانوں بابیوں جنہوں نبی پاک نے بہترین کیا ہے سوچو عظمتاں شاناں اور جدو حدیث سنی ہوئے گی خوشی دا کیا عالم ہوئے گا سیدنا عباس کرنی نے حضرت عمر ابن خطاب علی دعا کی تھی دعائے مغفرت دعا کر کے فارغ ہوئے ہن میں تواڈے کول پوری روایت سنا کے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا نے خبر اپنے دور اندر بیان کی دیا مینوا ان اے خبر نبی پاک نے جڑیاں اپنے دور اندر بیان کی دیا حضرت عمر دے دور اندر پوریاں ہوئیاں رات نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے اے نبوت دیاں سچیاں دلیلاں اور لا محالہ امام مردود کرنا پڑا ان ہوا الا وحی ڈیڑھ منٹ اندر گزارش حضرات پانچ حدیثاں تو سنائیے میں خدا کی قسم ہے تے میں نکما بیکار اگر ٹائم میں اجازت دیتا تو 35 40 50 احادیث سنانا اے اللہ کی رحمت اور توفیق دے نال کوئی ایسی بات نہیں میں انشاءاللہ سنا سکنا ہوں دو حدیثاں اور سن لو ایک بخاری وچوں دوسری مسند احمد حضرات 7 باتاں چوں 6 بخاری مسلم تے ایک مسند احمد دا حوالہ بخاری اندر لکھے ہے آقا فرماندے نے اے تے ہن تسی گل سمجھ لئیے نا پتھر اور لوہے دی چٹان دی طرح ساڈا عقیدہ مضبوط ہے کہ نبی پاک دی ذات بھی سچی نبی پاک دی بات بھی بات کو نبی پاک دی بات بھی سچی اے چٹان دی طرح ساڈا عقیدہ مضبوط ہے بخاری اندر لکھے ہے آقا فرماندے نے لوگوں میرے بعد قیامت تک 30 قذاب جھوٹے نبوت دے دعوے دار
آن گے. مسند احمد اندر آقا فرماندے نے 27 جھوٹے قصاب نبوت دے دعوے دار آن گے. انہاں اندر 4 عورتاں ہون گیا لیکن لوگوں لا نبی بعدی انا خاتم النبیین. اے میرے آقا دے الفاظ نے حضور دا فرمان عالی شان ہے کہ میرے بعد لا نبی بعدی کوئی نبی نہیں, میں آخری نبی بن کے آیا. قیامت واسطے نبوت دا دروازہ بند. ہاں ہاں جھوٹے آن گے قصاب آن گے. بعد آتے نے فلانا دعویٰ کیتا فلانا کیوں. اور میں آنا میری بھی گل سن لو. خدا کی قسم آقا نے ایک خبر بیان کی تھی, بشیر گوئی بیان فرمائی کہ آن گے مگر جھوٹے ہون گے, دجال قصاب لعنتی ہون گے. قیامت تک سچا نبی آ سکتا. مسلک اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس کے بچے دا یہ عقیدہ چٹان کی طرح مضبوط ہے. قیامت تک اور کوئی سچا نبی نہیں آ سکتا. کیوں؟ آپ نے فرمایا لا نبی بعدی. قصاب آن گے, مرزے آن گے, جھوٹے آن گے, دجال آن گے. قیامت تک کوئی سچا نبی آ سکتا جنہاں دا پتھر اور لوہے دی چٹان کی طرح ختم نبوت عقیدہ مضبوط ہے. ذرا دونوں بازو چک کے کہو انشاءاللہ لا نبی. اجے میرے جھاگ سے نہیں آئی, دونوں بازو چکو باواز دے بلند لا نبی جبابی. قیامت تک کوئی سچا نبی آ سکتا. اچھا ذرا اٹھ کے اپنی نشستوں کو اٹھو, ذرا کھڑے ہو کے جنہاں دا لوہے اور پتھر کی طرح چٹان کی طرح ختم نبوت عقیدہ مضبوط ہے. خدا کی قسم قیامت تک کوئی ہن نبی آ سکتا لا نبی جبابی. حضرات انشاءاللہ ختم نبوت ہوئے, عقیدہ ختم نبوت ہوئے, حرمت صحابہ ہوئے, حرمت رسول ہوئے. اور سنو خدا کی قسم نبی پاک کی حدیث کا دفاع ہوئے. مرکزی جمعیت پیش ختم نبوت کی برکت دینا پیا اور مال دینا پیا, جانا دیا قربانیاں دینیا پیا. تیار انشاءاللہ قاضی چونکے کو انشاءاللہ تیار. حبیب ملت کہا کرتے تھے یوں پرس کے نوجوانوں نکلو, کائنات تمہارے پاؤں کی آہٹ کے منتظر ہے. اب بہت بکر دور نہیں, اس ملک میں آئے گا انشاءاللہ رب کا قرآن آئے گا, محمد کا فرمان آئے گا. ذرا اونچی بازو دونوں لہرا کے جواب دو. اس ملک میں آئے گا تو رب کا, اس ملک میں آئے گا تو رب کا قرآن آئے گا. اس ملک میں آئے گا تو محمد کا, اس ملک میں آئے گا تو محمد کا فرمان آئے گا. تو اس کی آڑ میں آئے گا انشاءاللہ وہ یہاں سے جائے گا. وآخر دعوانا